कि वो सायराब्दी खान टीवी कनाडा की जानिब से जिस उन्वान को लेकर हाजिर खुदमत हुई हो तोहफा साइमीन के साथ विजन 2050 के साथ वो उन्वान आज बतारीख 14 रमजान जनाब मुख्तार का दिन है। आज जनाब मुख्तार के ऊपर उनकी इजात पर उनकी हस्ती पर हमें तस्करा करना है। इस्लाम कह रहा है मुख्तार जिंदाबाद, इस्लाम कह रहा है मुख्तार जिंदाबाद, आले नबी के दर्द व गमखार जिंदाबाद। और चुन चुन के कातिलों को शह के तशनकाम के, चुन चुन के कातिलों को शह के तशनकाम के एक एक करके कर दिया खुलदार जिंदाबाद। ये वो हस्ती कि जिनका इस्लाम पर एहसान है, जिन्होंने खून हुसैन का इंतकाम लिया। आज इन हस्ती के ऊपर तबसरा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान गिरामी है, इनका ताल्लुक जो है लखनऊ की सरजमीन यानी इंडिया से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी किबला, बहुत मशकूर हैं हम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह ताला का करम है, आप लोगों की दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मशकूर हैं हम कि आपने अपनी कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। जी नाज़रीन, सवालों के सिलसिले को जो है हम आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल हम डॉक्टर साहब, डॉक्टर मिर्जा शफीक हुसैन शफक को देंगे कि ये बताइए डॉक्टर साहब कि जनाब मुख्तार का खानदानी पस मंजर क्या था, इनका नसब क्या था और ये करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ क्यों नहीं थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। हज़रत मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह तारीख़ इस्लाम की एक अजीम तरीन शख्सियत है। जहाँ तक इनके ख़ानदान का ताल्लुक़ है और तारीख़ी पस मंज़र का ताल्लुक़ है, मैं अर्ज़ कर दूँ कबीला बनी सक़ीफ़ से आपका ताल्लुक़ है। और कबीला बनी सक़ीफ़ अरब में एक इंतहाई शुजाअत तरीन कबीला था, एक बहादुर तरीन कबीला था, जिसकी शुजाअत और बहादुरी के किस्से पूरे अरब में आम थे। और हज़रत मुख्तार खुद तारीख़ अरब का एक ऐसा जावेदा किरदार हैं कि जिन्हें अरब की तारीख़ ही नहीं, इस कायनात की तारीख़ भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब भी शुजाआन वक्त का तस्करा होगा तो हज़रत मुख्तार की शुजाअत का तस्करा ज़रूर होगा। इन्हें जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इनका ख़ानदान शुजा तरीन ख़ानदान था, तो शुजाअत इन्हें विरासत में मिली थी। इनके जो वालिद थे अबू उबैदा सक़फ़ी, वो भी इंतहाई शुजाअत और इंतहाई बहादुर शख्स थे। और इनके जो दादा थे मसूद सक़फ़ी, वो भी अरब में शुजाअत और सखावत के लिए मशहूर थे। हज़रत मुख्तार के जो चचा थे साद बिन मसूद सक़फ़ी, वो भी इंतहाई शुजा और बहादुर इंसान थे और बसरे के गवर्नर भी रहे वो एक तवील मुद्दत तक। तो इस तरह से हज़रत मुख्तार का जो तारीख़ी पस मंज़र है वो इल्मी अदबी होने के साथ साथ शुजाअत और बहादुरी से मामूर है। और शुजाअत और बहादुरी के साथ साथ सियासी एतबार से भी ये अरब का अहम तरीन खानवादा रहा है। सियासत के हवाले से मैं अर्ज़ कर दूँ, शुजाअत के हवाले से कि हज़रत मुख्तार के जो वालिद थे अबू उबैदा, वो खुद मैदान जंग में शहीद हुए थे और उन्हीं ने बड़ी शुजाअत और जवां मर्दी के साथ ईरानी फौज का मुकाबला किया था। तफसील में जाने का मौका नहीं है कि हम वो ईरान की पूरी जंग बयान करें किस तरह से और कैसे हुई। बस मुख्तसर यूँ समझ लीजिए कि हज़रत मुख्तार के जो वालिद थे अबू उबैदा सक़फ़ी, जब दूसरी खिलाफत का दौर था सन 12, 13 और 14 हिजरी, ये फतूहात का ज़माना है जब ईरान से जंगें चल रही थी अहले अरब की। तो दरमियान में वो जंगें मौकूफ़ हो गई तो खलीफा सानी ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि कोई
قابل قدر بہادر نہیں ہیں جو ان فوجوں کا مقابلہ کر سکے، فتوحات رک گئی ہیں۔ تو اس وقت مسجد میں جناب ابو عبیدہ ثقفی بھی موجود تھے، انہی نے کہا کہ اس کام کے لیے میں حاضر ہوں، میں ایرانی فوجوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ تو خلیفہ ثانی نے انہیں سردار لشکر بنا کر ایرانی فوجوں سے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ اب وہاں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ ایرانی جو لشکر تھا وہ تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھا، اور اس کے علاوہ ایک نیا مسئلہ یہ تھا کہ عربوں میں جو جنگیں ہوتی تھی گھوڑوں پر جنگیں کیا کرتے تھے، لیکن ایرانی لشکر جو تھا وہ ہاتھیوں پر لشکر آیا تھا، اور وہ ہاتھیوں کا جو لشکر تھا اس سے جو عربوں کے گھوڑے تھے ان کی آوازیں سن کر وہ بدکنے لگے، اور جنگ ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور ان کے قابو میں آ گئی، اور ہاتھی پر ہی بیٹھ کر وہ ایرانی شہنشاہ جنگ لڑ رہا تھا جو ان سے مقابلہ کر رہا تھا، اس کا نام تھا مردان شاہ۔ اس سے جنگ کرتے وقت جناب مختار کے والد شہید ہو گئے، اور ایک ہاتھی نے اپنے پاؤں سے ان کو کچل دیا تھا۔ اس کے بعد ان کے 6 اور چچا تھے جن کو علمدار لشکر بنایا گیا، انہی نے جنگ لڑی، اس جنگ کو آگے بڑھایا، اور تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ خود حضرت مختار 13-14 برس کے تھے، وہ خود بھی اس جنگ میں موجود تھے، اور باقاعدہ اس جنگ میں انہوں نے شرکت کی، اپنے باپ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضرت مختار کے والد جب شہید ہو گئے، اب یہاں ایک اور الزام کا ہم دفاع کرتے ہیں، ڈیفینس کرتے ہیں حضرت مختار کے تعلق سے، یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دولت کے لیے، حکومت کے لیے جنگ کی، یعنی ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ قاتلان امام حسین سے وہ اخلاص کے تحت، للہیت کے تحت، یا اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں آ کر وہ جنگ کر رہے تھے، بلکہ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ وہ اقتدار چاہتے تھے، حکومت چاہتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مختار کو 14 سال کے سن میں گورنر بنایا جا رہا تھا، اور گورنرشپ تشت میں سجا کر پیش کی گئی، حضرت مختار نے انکار کر دیا گورنر بننے سے۔ کب؟ جب آپ کے والد شہید ہو گئے تھے اور آپ کے چچا شہید ہو گئے، چچاؤں کی شہادت کے بعد، والد کی شہادت کے بعد جو خلیفہ ثانی تھے انہی نے حضرت مختار کو شہید کا بیٹا ہونے کے ناطے خان وادے کی شہادتوں کے پیش نظر گورنر بنانے کا فیصلہ کیا، اور انہیں گورنر بنانے کے لیے بلایا گیا، اور ان کو یہ مشورہ سنایا گیا کہ آپ کو حکومت گورنر بنانا چاہتی ہے۔ تو حضرت مختار نے گورنر بننے سے انکار کر دیا 14 سال کی عمر میں۔ جب انہوں نے انکار کر دیا تو ان کے چچا جناب سعد ابن مسعود ثقفی کو گورنر بنایا گیا، یمن کا، معاف کیجیے، بصرے کا گورنر آپ کو بنایا گیا، اور خلیفہ ثانی نے آپ کو گورنر بنایا۔ خلیفہ ثالث کے زمانے میں بھی گورنر رہے، اس کے بعد خلیفہ رابع اور امام اول حضرت علی کا زمانہ آیا، حضرت علی کے زمانے میں بھی وہ گورنر رہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن کا زمانہ آیا، 6 مہینے حضرت امام حسن کی حکومت رہی ہے، ان 6 مہینوں میں بھی جناب سعد بن مسعود ثقفی گورنر رہے۔ تو یہ پورا سلسلہ ہے تاریخی جناب مختار کا، اور یہ گورنرشپ اور اقتدار انہوں نے ہمیشہ ٹھوکروں میں رکھا، کبھی حکومت کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، انہوں نے صرف اور صرف اہل بیت کی محبت میں ڈوب کر انتقام لیا تھا امام حسین کا۔ اور جو آپ کا سوال تھا کہ کربلا کے واقعے کے وقت امام حسین جب شہید کیے جا رہے تھے مختار کہاں تھے، تو اس کا جواب بھی ہم اپنے ناظرین کو دیتے چلیں کہ اس وقت شعر سے ہی اس چیز کو ملاؤں گی جو میں نے ابتدا میں شعر سبین زہرا نقوی کا شامل کیا تھا، پیارے نبی کے درد و غمخوار زندہ باد، اور چن چن کے قاتلوں کو شہ تشنکام کو ایک ایک کر کے کر دیا فنار زندہ باد۔ وہ ہستی کہ جو اتنی باوقار اور پرروب تھی، تو یہ کیا حکمت تھی، کیا اس کے پیچھے فلسفہ تھا کہ کربلا کی جنگ میں خود مختار شامل نہیں تھے، کیونکہ جناب مختار حضرت عباس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو ہے وہ روب رکھتے تھے کہ کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، امام حسین کی طرف کوئی نظر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ دیکھیے، حضرت مختار ثقفی کربلا کے واقعے کے وقت کہاں تھے، اس کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ وہ زندان میں قید تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب تاریخی پس منظر کیا ہے؟ تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت مسلم ابن عقیل کوفے میں تشریف لائے ہیں سفیر امام حسین بن کر، امام حسین نے جو حضرت مسلم ابن عقیل کو ہدایتیں کی تھیں
اس میں سب سے پہلی ہدایت کی تھی کہ جب آپ کوفے جائیے گا تو آپ مختار ثقفی کے یہاں قیام کیجیے گا. اور حضرت مسلم ابن عقیل نے جو قیام کیا ہے کوفے پہنچنے کے بعد وہ حضرت مختار ثقفی کے یہاں کیا ہے. اس کی وجوہات بہت سی ہیں. ایک طرف تو یہ کہ اہل بیت سے محبت بے انتہا تھی ان کو. دوسری بات یہ تھی کہ حضرت مختار کے سگے بہنوئی اس وقت کوفے کے گورنر تھے. یعنی سیاسی اعتبار سے بھی حضرت مختار ایک بہت ہی پاورفل شخصیت تھے, ایک بہت طاقتور شخصیت تھے. نہ صرف شجاعت اور بہادری, سیاسی اعتبار سے بھی ہمیشہ یہ خانوادہ بہت ہی مستحکم اور بہت مضبوط رہا ہے. تو امام حسین نے حضرت مختار کے یہاں حکم دیا تھا کہ وہاں قیام کریں, اور حضرت مسلم جب تک یہاں کوفے میں ابن زیاد نہیں آیا ہے اس وقت تک حضرت مختار کے یہاں قیام فرما رہے. جب ابن زیاد آ گیا ہے اس وقت رہائش آپ نے اپنی تبدیل کی ہے اور آپ ہانی کے گھر میں قیام پذیر ہوئے ہیں مصلحتاً. اس کے بعد جناب مسلم کی شہادت واقع ہو جاتی ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت مختار کہاں تھے؟ تو اس کا جواب بھی میں دیتا چلوں اپنے قارئین کو کہ جب جناب مسلم شہید ہوئے ہیں اس وقت بھی مختار کوفے میں موجود نہیں تھے. اپنے گھر میں قیام کرایا, اس تحریک میں بہت فعال و متحرک رہے, اس کے باوجود شہادت کے وقت کہاں تھے؟ یہ ایک سوال, بنیادی سوال ہے. تو میں عرض کروں کہ حضرت مختار نے جب یہ دیکھا کوفے میں کہ جناب مسلم کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے اور اہل کوفہ بیعت کر رہے ہیں, 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے, تو حضرت مسلم نے اپنے کچھ چاہنے والوں کو کوفے کے اطراف بھیجا تھا کہ آپ لوگ وہاں جا کر ہماری بیعت لیں اور لوگوں کو امام حسین سے وابستہ کریں اور اس تحریک سے جوڑنے کا کام کریں. تو حضرت مختار کوفے سے باہر اسی امر پر حضرت مسلم کے حکم کے مطابق باہر گئے ہوئے تھے. اسی درمیان اچانک ابن زیاد آ جاتا ہے اور پوری کہانی, جو پورا یہ تاریخی واقعہ ہے, ایک عجیب و غریب موڑ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور جناب مسلم شہید ہو جاتے ہیں. حضرت مختار جب واپس آتے ہیں کوفے کی سرحد کے قریب پہنچتے ہیں تب انہیں پتہ لگتا ہے کہ مسلم کو شہید کر دیا گیا. اس پر جیسے انہیں شہادت کی خبر ملتی ہے پہلا ریئیکشن حضرت مختار نے یہ دیا کہ جو کوفے کے صدر دروازے پر ابن زیاد کے سپاہی کھڑے ہوئے تھے ان سب کو قتل کر ڈالا, اور ان کے قتل کی خبر جیسے عام ہوئی ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. پھر وہ تفصیلی واقعہ اب یہاں پہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے کہ حضرت مختار نے پھر کس طرح سے اپنی جان بچائی اور پھر وہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے. ابن زیاد نے ان کو زندان میں بند کر دیا. اس کے بعد کربلا کے واقعے تک وہ مسلسل زندان میں رہے اور وہی نہیں رہے, حضرت میثم تمار بھی زندان میں رہے, کمیل ابن زیاد بھی جن کے نام سے دعائے کمیل ہے وہ بھی اسی زندان میں تھے, عمیر بھی زندان میں تھے. اہل بیت علیہ السلام کے تقریباً 4,000 سے زیادہ محبت کرنے والے اس زندان میں قید تھے جس زندان میں حضرت مختار بھی تھی. تو لہٰذا امام حسین کی شہادت کے بعد آپ رہا ہوئے ہیں, اس لیے کربلا کے واقعے میں شامل نہیں ہو سکتے. جی بہت احسن طریقے سے, بہت جو ہے مدلل طریقے سے, وضاحت سے آپ نے بیان کیا, کیونکہ مخالفین کی جانب سے یہ جو ہے تاثر ہمیں ملتا ہے, پیدا کیا جاتا ہے کہ انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا, لیکن آپ نے اس کے تاریخی پس منظر کو بہت واضح طریقے سے جو ہے نا بیان فرمایا. یہ بتائیے, آپ نے جو ہے سوالوں کے سلسلے کو ہم ختم کرتے ہوئے آخری سوال ہم دیتے ہیں, ان کی شہادت, جناب مختار کی شہادت کیسے واقع ہوئی اور کہاں ہوئی؟ دیکھیے حضرت مختار کی جو شہادت ہے وہ مسجد کوفہ اور جو دارالعمارہ تھا اس کے درمیان میں جنگ کرتے ہوئے آپ کو زبیریوں نے شہید کیا ہے. مصعب ابن زبیر, خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حضرت مختار کو شہید کیا. حضرت مختار کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا اور جب وہ شہید ہوئے ہیں وہ افتخار کے ساتھ, فخر کے ساتھ, مباحات کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے. انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد تھا قاتلان امام حسین سے انتقام لینا, سو میں نے قاتلان امام حسین کو قتل کر دیا اور کربلا میں شریک ہونے والے ہر شخص کو چن چن کر قتل کیا ہے. حضرت مختار کے جو مخالفین تھے, معاندین تھے, جو دشمن تھے, دراصل سب سے بڑے دشمن بنی امیہ تھے,
क्योंकि हजरत मुख्तार ने जो सबसे ज्यादा कत्ल कराया है वो बनी उमैया को कत्ल कराया है, और बनी उमैया को इसलिए कत्ल कराया है कि साना करबला में, वाकई करबला में सबसे ज्यादा जो लोग शरीक थे वो बनी उमैया के खानवादे के लोग थे, और सबसे ज्यादा जुल्म करबला में बनी उमैया ने किया था। तो हजरत मुख्तार ने 18 महीने हुकूमत की कूफे पर, लेकिन 18 महीने में करबला में जितने भी इमाम हुसैन के कातिल थे और शोहदाए करबला के कातिल थे, उन सबको चुन चुन कर कत्ल कराया। और जो इस तरह की बातें करते हैं लोग कि इमाम हुसैन की शहादत के वक्त क्यों नहीं थे और कहाँ थे, उसका तो मैंने जवाब दे दिया। और ये कि जो लोग कहते हैं कि दौलत के लिए, हुकूमत के लिए जनाब मुख्तार ने ऐसा किया था, उन्हें खुद सोचना चाहिए कि हजरत इमाम हुसैन उमर साद से करबला के मैदान में खिताब करते हुए कहते हैं, उस वक्त जब जनाब अली अकबर को शहीद किया जाता है, उमर साद से कहते हैं कि उमर साद तू ये ना समझना कि तूने फर्जंद रसूल को कत्ल कर दिया तो तू जिंदा रह जाएगा, तुझ पर परवरदिगार आलम खानदान सकीफ से एक नौजवान को मुसल्लत करेगा जो तुझे टुकड़े टुकड़े कर कर आग में जला देगा। और हजरत मुख्तार ने उसी तरह से उमर साद को कत्ल किया जैसे इमाम हुसैन ने कहा। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आज इस हस्ती का जिक्र जनाब मुख्तार का हुआ, जिनका जिक्र बहुत कम मिलता है हमें तारीख में। और अपने प्रोग्राम का मैं इख्तिताम करूंगी इस रिक्वेस्ट के साथ अपने नाज़रीन से कि अपनी सजेशन से, अपनी कमेंट्स आगाह करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई उन्वान आपके सामने लेकर हाजिर खिदमत हो तो उससे भी हमें आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और किबला हम बहुत मशकूर हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी आपको मदद करेंगे। खुदा हाफिज।